الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ترتیب وار قرآن شریف کی آیات، ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر صراط الجنان سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ پاک قرآن کے حق کو حق سمجھنے، اس پر عمل کرنے، باطل سے بچنے، باطل کو باطل جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہم نے سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ انفال اور سورہ توبہ تک کی صورتوں کا مکمل خلاصہ، ان کی تفسیر وغیرہ کو پڑھ اور سن لیا الحمدللہ۔ اب ہم آج سے شروع کر رہے ہیں 11ویں پارے کی ایک بڑی ہی عظیم صورت، سورہ یونس۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں سورہ یونس مکیہ ہے، البتہ اس کی 3 آیتیں جو کہ اس کے سیکنڈ لاسٹ رکوع میں ہیں، یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ اس صورت میں 11 رکوع ہیں، 109 آیات مبارکہ ہیں۔ اس صورت کی آیت نمبر 98 میں اللہ پاک کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب انہیں حضرت یونس علیہ السلام نے عذاب کی وعید سنائی اور خود وہاں سے تشریف لے گئے، تو ان کے جانے کے بعد عذاب کے آثار دیکھ کر وہ لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے سچے دل سے توبہ کی، تو ان سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ اور یہ پورا واقعہ اس صورت میں ہے۔ اس مناسبت سے چونکہ وہ قوم یونس تھی، اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے قرآن سکھا دیجئے۔ ارشاد فرمایا الف لام را سے شروع ہونے والی 3 سورتیں پڑھ لیجئے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ میری عمر تو بہت ہو چکی ہے، میرا دل سخت ہو گیا ہے، زبان موٹی ہو گئی ہے۔ ارشاد فرمایا تو حامیم سے شروع ہونے والی 3 سورتیں پڑھ لیجیے۔ انہوں نے پھر وہی عرض کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مسبحات یعنی تسبیح سے شروع ہونے والی صورتوں میں سے 3 سورتیں پڑھ لیجیے۔ انہوں نے پھر وہی عذر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی جامع صورت سکھا دیجیے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سورہ زلزال ایک صورت سکھا دی۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد اس شخص نے عرض کی کہ اس ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو بھیجا، میں کبھی اس پر اضافہ نہیں کروں گا۔ اس کے چلے جانے کے بعد حضور علیہ السلام نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا یہ چھوٹا سا آدمی نجات پا گیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! یہ بارگاہ رسالت ہے کہ آپ کے ہاتھ میں نجات کی کنجیاں ہیں، نجات کی چابیاں ہیں، جسے چاہیں نجات دے دیں۔ اور آپ کو پتہ ہے لوگوں کے انجام کے بارے میں، لوگوں کے مقام کے بارے میں کہ کون انجام میں اچھا ہے، کون برا ہے، کس کو نجات ملنے والی ہے، کس کو نہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کو پتہ ہے، تبھی تو ان کے بارے میں فرما دیا کہ یہ چھوٹے سے آدمی نے نجات پا لی۔ حالانکہ عمل بہت تھوڑا کیا، لیکن بارگاہ کتنی بڑی ہے کہ جہاں سے سیکھی، اگرچہ ایک صورت سیکھی، سورہ زلزال۔ بہت بوڑھے بھی تھے، بڑی عمر ہو گئی تھی، بس ایک صورت، اور پھر جاتے ہوئے کہا اس سے زیادہ میں اب بڑھوں گا بھی نہیں، ایک ہی صورت پر اکتفا کروں گا۔ تو یہ بارگاہ وہ ہے کہ یہاں سے بس جو مل گیا وہ میرے لیے کافی ہے، اور وہ کافی بھی ہو گیا ان کی نجات کے لیے۔ سبحان اللہ۔ سورہ یونس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ پاک کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا و سزا ملنے کو مختلف دلائل سے ثابت کیا گیا ہے، اور قرآن مجید پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں مشرکین کے عقائد بیان کیے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والوں کے 5 شبہات اور وسوسوں کو ذکر کر کے ان کا رد بیان کیا گیا۔ اللہ پاک کی عظمت پر دلالت کرنے والے اس کی قدرت کے آثار بیان کیے گئے، دنیاوی زندگی کی مثال بیان کر کے اس میں غور اور فکر کرنے کی ترغیب دی گئی۔ کفار کو قرآن پاک جیسی ایک صورت بنانے اور بنا کر دکھانے کا چیلنج ایک بار پھر دیا گیا۔ پہلے بھی اس طرح کی چیلنج قرآن شریف نے مختلف انداز میں دیے ہیں۔
اسی طرح کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی گئی۔ قرآن پاک کی سچائی کو ثابت کرنے اور عبرت اور نصیحت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بھی اس صورت میں کچھ تفصیل سے آیا۔ اس صورت کے آخر میں یہ بھی بیان ہوا کہ اللہ پاک کی شریعت اور قرآن کے احکام پر عمل کرنے میں انسانوں ہی کی بہتری ہے۔ سورہ یونس سے پہلے سورہ توبہ تھی اور اب ہے سورہ یونس، تو ان دونوں میں کیا کنیکشن اور کیا تعلق ہے اس کے بارے میں بھی سن لیجئے کہ سورہ توبہ کا اختتام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کے بیان پر ہوا۔ آپ کی کچھ تعریف اور آپ کی شان بیان ہوئی۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، وہ رسول آئے جو تم پر بڑے مہربان ہیں، تمہاری بھلائی کے بہت زیادہ چاہنے والے ہیں، اور تمہارا تکلیف میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے وغیرہ۔ یہ پیارے پیارے اوصاف حمیدہ بیان ہوئے۔ اور سورہ یونس کی ابتدا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی جانے والی وحی پر ہونے والے شکوک و شبہات کا رد کیا جائے گا، ابھی ہم سنیں گے۔ سورہ توبہ میں زیادہ تر منافقین کے احوال اور قرآن پاک کے بارے میں ان کی جو رائے تھی، ان کی جو باتیں تھیں وہ بیان ہوئیں، جبکہ سورہ یونس میں کفار اور مشرکین کے حالات اور قرآن پاک کے بارے میں ان کی رائے اور ان کی جو بھی بری باتیں تھیں ان کو بطور مذمت بیان فرمایا گیا اور ان کا رد کیا گیا۔ آئیے اب سورہ مبارکہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ الف لام را، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ الف لام را یہ تو حروف مقطعات میں سے ہیں، یعنی ان کی مراد تو اللہ پاک جانتا ہے کہ وہ کیا بیان فرما رہا ہے، اور یا وہ جانتے ہیں جن پر یہ اترا، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کی میننگ، اس کا ترجمہ جانتے ہیں کہ الف لام را کیا معنی، یہ وہ یا کوڈ ورڈ میں اللہ اور رسول کی آپس کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں ان آیات کی طرف اشارہ ہے جو اس صورت میں موجود ہیں، مطلب یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آیات قرآن ہی کی آیات ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے قرآن پاک کی ان آیات کی طرف اشارہ ہے جو اس صورت سے پہلے ذکر ہوئیں، اور مطلب یہ ہے کہ وہ آیات حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ آگے فرمایا اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد کی طرف یہ وحی بھیجی کہ لوگوں کو ڈر سناؤ اور ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچ کا مقام ہے۔ کافروں نے کہا بے شک یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ ناظرین کرام، یہ آیت مبارکہ کیوں نازل ہوئی، اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت عطا فرمائی اور آپ نے اس کا اظہار کیا تو عرب میں رہنے والے لوگ منکر ہو گئے، اور ان میں سے بعضوں نے یہ کہا کہ اللہ پاک اس سے برتر ہے کہ کسی بشر کو رسول بنائے، وہ کسی انسان کو کیوں رسول بنائے۔ اس پر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی ہی نے ان کو رسول بنایا ہے، اور فرمایا کہ جو ان پر ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے ان لہم قدم صدق عند ربہم، ان کے لیے اللہ پاک کے پاس سچ کا مقام ہے۔ قدم سے اس کی جگہ یعنی مقام مراد ہے۔ مفسرین نے قدم صدقین کے معنی بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بہترین مقام، جنت میں بلند مرتبہ، نیک اعمال کا اجر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت۔ گویا فرمایا گیا کہ مومنین کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں بہترین مقام ہے، یا جنت میں بلند مرتبہ ہے، یا دنیا میں نیک اعمال کی توفیق ہے، یا آخرت میں نیکیوں کا اجر ہے، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہے۔ یہ ساری چیزیں ان کے لیے خوشخبری کے طور پر ہے۔
پھر فرمایا قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کافر تو کہتے ہیں یہ بہت بڑا جادوگر ہے، کھلا جادوگر ہے۔ تو کفار نے پہلے تو بشر کا رسول ہونا، کسی انسان کا رسول ہونا، اللہ تعالیٰ کا میسنجر اور پروفٹ ہونا، اس کو قابل تعجب و انکار قرار دیا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو قابل انکار ہے۔ اور پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات دیکھے تو یقین ہوا کہ یہ بشر کی قدرت سے بالاتر کام ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ ساحر اور جادوگر بتایا۔ ان کا یہ دعویٰ تو کذب و باطل ہے، مگر اس میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمال اور اپنے عاجز ہونے کا اعتراف بہرحال نظر آتا ہے کہ وہ مان گئے کہ یہ ہم جیسے نہیں ہیں۔ بہرحال اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه ذلكم اللہ ربکم فاعبدوه افلا تذکرون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ وہ کام کی تدبیر فرماتا ہے، اس کی اجازت کے بعد ہی کوئی سفارشی ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تمہارا رب ہے تو تم اس کی عبادت کرو، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ ناظرین کرام، اس سے پہلی آیت میں اللہ پاک نے وحی، بعثت اور رسالت پر کفار کے تعجب کو بیان فرمایا، اور اس آیت میں ان کے اس تعجب کو اس طرح زائل فرمایا کہ ساری مخلوق کو پیدا فرمانے والی ذات کا ان کی طرف ایک رسول بھیجنا کہ جو انہیں نیک اعمال پر ثواب کی بشارت دے، برے اعمال پر عذاب سے ڈرائے، کوئی بعید نہیں، کیونکہ اس جہاں کو پیدا کرنے والا ایک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے احکام نافذ ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور وہی اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، وہی ثواب اور عذاب دینے والا ہے، کیونکہ اس دنیا کی زندگی کے بعد سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اسی لیے تمام مخلوق کو اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس آیت میں مزید یہ بھی فرمایا گیا کہ آسمانوں اور زمینوں کو اللہ پاک نے 6 دن میں پیدا فرمایا اور عرش پر استوا فرمایا۔ اس کی مکمل تفسیر سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 میں بیان ہو چکی ہے۔ پھر اس آیت میں مزید فرمایا ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اس کی اجازت کے بعد ہی کوئی سفارشی ہو سکتا ہے۔ اس میں بتوں کی پوجا کرنے والوں کے قول کا رد ہے کہ بت ان کی شفاعت کریں گے۔ انہیں بتایا گیا کہ شفاعت اجازت یافتگان کے سوا کوئی نہیں کر سکے گا، اور اجازت یافتہ کون ہے؟ صرف اس کے مقبول بندے ہیں اور کوئی نہیں۔ قیامت کے دن انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام، اولیاء و صالحین اور دیگر جنتی شفاعت فرمائیں گے، اور ان شفاعت کرنے والوں کے سردار اور آقا سید المرسلین حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن انبیاء کرام کا امام، خطیب اور شفیع ہوں گا، اور اس پر مجھے فخر نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہید کی شفاعت اس کے 70 قریبی رشتہ داروں کے بارے میں مقبول ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن لوگ صفیں باندھے ہوں گے، اس وقت ایک جہنمی ایک جنتی کے پاس سے گزرے گا تو اس سے کہے گا کہ آپ کو یاد نہیں کہ آپ نے ایک دن مجھ سے پانی پینے کو مانگا تو میں نے آپ کو پانی پلایا تھا۔ اتنی سی بات پر وہ جنتی اس جہنمی کی شفاعت کرے گا، یعنی اللہ پاک کی بارگاہ میں سفارش کرے گا۔ ایک جہنمی ایک اور جنتی کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا آپ کو یاد نہیں کہ ایک دن میں نے آپ کو وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا۔ اتنے ہی پر وہ اس کی شفاعت کرے گا۔ ایک کہے گا آپ کو یاد نہیں کہ فلاں دن آپ نے مجھے فلاں کام کے لیے بھیجا تھا تو میں چلا گیا تھا، آپ کا کام کر دیا تھا، تو اس پر وہ اس کی شفاعت کر دے گا۔ اور اس طرح سے عام جنتی بھی شفاعت کریں گے، یہ ہمیں حدیث پاک سے سمجھنے اور سننے کو ملا۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک جنتی شخص جھانک کر جہنمیوں کی طرف دیکھے گا تو ایک جہنمی اس سے کہے گا آپ مجھے نہیں جانتے؟ وہ کہے گا واللہ میں تو تجھے نہیں پہچانتا، تم پر افسوس ہے، تم کون ہو؟ وہ کہے گا میں وہ ہوں کہ آپ ایک دن میری طرف سے ہو کر گزرے اور مجھ سے پانی مانگا تو میں نے پلا دیا تھا۔
اس کے صلے میں اپنے رب کے حضور میری شفاعت کر دیجیے۔ وہ جنتی اللہ پاک کے زائروں میں اس کے حضور حاضر ہو کر یہ حال بیان کر کے عرض کرے گا، اے میرے رب، اس بندے کے حق میں میری شفاعت قبول فرما لے جو دوزخ میں ہے، اس نے مجھے پانی پلایا تھا۔ تو اللہ پاک اس کے حق میں اس کی شفاعت قبول فرما لے گا اور اس ایک پانی پلانے کے ذریعے اس کی نجات ہو جائے گی۔ تو یہاں پر دو باتیں پتہ چلیں کہ ایک تو یہ کہ اللہ کے پیارے بندے، مقبول بندے قیامت کے دن بڑے مرتبوں میں ہوں گے اور ان کی شفاعت اور ان کی سفارش اللہ پاک اپنے کرم سے قبول فرمائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے نیک بندوں کی خدمت کرتے رہنا چاہیے۔ ہم برے ہیں، نیکوں کی خدمت کر کے کیا پتہ کوئی مرتبہ مل جائے، کوئی شفاعت میں حصہ مل جائے۔ تو نیکوں کو پانی پلانا، ان کو کھانا کھلانا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، ان کا کبھی کام کر دیا، ان کے ساتھ اچھا تعلق، ان کی عزت کرنا، یہ عمل ہمیں اچھے لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے کر دے، ان کی شفاعت کا حقدار بنا دے۔ ہم برے ہیں تو کیا ہوا، ہم اچھوں کی خدمت تو کر سکتے ہیں۔ تو یہ عمل کرتے رہنا چاہیے۔ یہ ناظرین کو چاہیے کہ اس نسخے کو قبول فرمائیں اور اللہ والوں کی خدمت اپنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ، محبت کے ساتھ کرتے رہا کریں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ بے شک وہ پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے، پھر فنا کرنے کے بعد دوبارہ بنائے گا، تاکہ ایمان لانے والوں اور اچھے عمل کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے، اور کافروں کے لیے ان کے کفر کی وجہ سے شدید گرم پانی کا مشروب اور دردناک عذاب ہے۔ ناظرین اکرام، اس آیت میں حشر و نشر، معاد یعنی لوٹنے کی جگہ کا بیان اور منکرین کا رد کیا گیا ہے، اور بڑے خوبصورت پیرائے میں دلیل دی گئی ہے کہ وہ پہلی بار بھی زندگی دیتا ہے اور اعضاء مرکبہ کو پیدا کرتا ہے، ترکیب دیتا ہے۔ تو موت کے ساتھ اعضاء کے منتشر ہو جانے کے بعد ان کو دوبارہ بنا لینا اور ترکیب دے دینا، اور بنے ہوئے انسان کو فنا ہو جانے کے بعد دوبارہ بنانا، اور وہی جان جو پہلے اس کے بدن سے تعلق رکھتی تھی اس کو اس بدن کی درستی کے بعد پھر اسی بدن سے جوڑ دینا، اس کی قدرت سے کیا بعید ہے۔ پہلی بار بھی تو اسی نے بنایا تھا، دوبارہ بھی وہ بنا سکتا ہے۔ اور عام لوگوں کے لحاظ سے دیکھیں تو ان کے لیے پہلی بار بنانا زیادہ مشکل ہوتا ہے، دوسری بار تو آسان ہوتا ہے۔ پھر رب کے لیے دوسری بار بنانا کیوں مشکل ہو، جب مانتے ہیں کہ پہلی بار اللہ ہی نے پیدا کیا۔ اور اس دوبارہ پیدا کرنے کا مقصد جزائے اعمال یعنی فرما بردار کو ثواب اور گناہگار کو عذاب دینا ہے۔ یہاں پر ایک بڑا خوبصورت لفظ ہے بالقسط، انصاف کے ساتھ، یعنی نیکوں کے ثواب میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی۔ یا اس سے یہ مراد ہے کہ نیکوں نے دنیا میں انصاف کیا کہ جن باتوں کا انہیں حکم دیا گیا ان پر عمل کیا، جن سے روکا گیا اس سے باز رہے، تو یہ انہیں جزا پوری پوری انصاف کے ساتھ دی جائے گی۔ پھر فرمایا والذین کفروا لہم شراب من حمیم وعذاب علیم، اور کافروں کے لیے شدید گرم پانی کا مشروب ہے اور دردناک عذاب ہے ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے۔ تو اس آیت میں جہنم کے اندر کفار کے خطرناک مشروب کا بیان ہوا ہے، اور یہ ایسا مشروب ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شدید گرم پانی ان جہنمیوں کے سر پر ڈالا جائے گا تو وہ سرایت کرتے ہوئے ان کے پیٹ تک پہنچ جائے گا، اور جو کچھ پیٹ میں ہوگا اسے کاٹ کر پاؤں کی طرف سے نکال دے گا، اور یہی گل جانا ہے۔ ان کے ساتھ بار بار اسی طرح کیا جاتا رہے گا۔ الامان والحفیظ۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلك الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ وہی ہے جس نے سورج کو روشنی اور چاند کو نور بنایا اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو۔ اللہ نے یہ سب حق کے ساتھ پیدا فرمایا، وہ علم والوں کے لیے تفصیل سے نشانیاں بیان کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، ضیاء سے مراد ذاتی روشنی اور نور سے مراد دوسرے سے حاصل کی ہوئی روشنی ہے۔
جب اس روشنی کا تعلق سورج سے ہو تو اسے ضیاء، اور چاند سے ہو تو اسے نور کہتے ہیں۔ چاند کی 28 منزلیں ہیں اور یہ 12 برجوں میں تقسیم ہے۔ ہر برج کے لیے 1/3 2 منزلیں ہیں۔ چاند ہر رات ایک منزل میں رہتا ہے، اور مہینہ 30 دن کا ہو تو 2 راتیں، ورنہ ایک رات چھپتا ہے۔ ان منزلوں کو مقرر کرنے میں حکمت یہ ہے تاکہ تم سالوں کی گنتی اور مہینوں، دنوں اور ساعتوں کا حساب جان لو۔ اللہ پاک نے یہ سارا نظام بیکار نہیں بنایا، بلکہ حق کے ساتھ اسے بنایا ہے تاکہ اس سے اس کی قدرت، اس کی وحدانیت کے دلائل ظاہر ہوں، اور اللہ پاک علم والوں کے لیے تفصیل سے نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ وہ ان میں غور کر کے نفع اٹھائیں۔ اس سے پتہ چلا کہ علم ریاضی، علم حیات، علم فلکیات وغیرہ بڑے مفید علم ہیں کہ ان سے اللہ پاک کی قدرت معلوم ہوتی ہے، اور یہ سائنسی علوم وغیرہ سیکھنا کوئی برا نہیں، کوئی غلط نہیں، کوئی بیکار کام نہیں، اچھی نیت کے ساتھ ان کا سیکھنا ثواب کا کام ہو جاتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک رات اور دن کی تبدیلی میں اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا، ان میں ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ناظرین اکرام، اس سے پچھلی آیت میں اللہ پاک نے اپنی ربوبیت اور وحدانیت پر زمین و آسمان کی تخلیق، سورج اور چاند کے احوال سے دلائل قائم فرمائے، اور اس آیت میں دن اور رات کے اختلاف سے حاصل ہونے والے فوائد سے وحدانیت پر دلیل قائم فرمائی۔ خلاصہ یہ ہے کہ بے شک دن اور رات کے آنے جانے، کم اور زیادہ ہونے میں، اور جو کچھ اللہ پاک نے آسمانوں میں پیدا فرمایا جیسے فرشتے، سورج، چاند، ستارے وغیرہ، اور جو کچھ زمین میں پیدا فرمایا جیسے حیوان، پہاڑ، دریا، نہریں، درخت وغیرہ، ان سب میں اللہ پاک سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ پاک کی قدرت اور وحدانیت پر بہت نشانیاں موجود ہیں۔ ان چیزوں کا نشانیاں ہونا بھی بالکل واضح ہے کہ یہ سب اللہ پاک کی تخلیق اور قدرت کی دلیلیں ہیں کہ وہ کتنی عظیم قدرت اور عظمت والا ہے جس نے ان سب چیزوں کو وجود بخشا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ قرآن پاک پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ الکریم اگلے پروگرام میں آیت نمبر 7 سے اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔